بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج القراءۃ الراشدہ میں ہم 5واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے اور اس کا نام ہے الطائر۔ الطائر بمعنی پرندہ۔ آئیے نظم کا پہلا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ الحبس لیس مذہبی ولیس فیہ طربی۔ الحبس قید رہنا، لیس مذہبی میری فطرت نہیں، ولیس فیہ طربی اور اس میں میری خوشی نہیں۔ الحبس قید رہنا، لیس مذہبی میری فطرت نہیں، ولیس فیہ طربی اور اس میں میری خوشی نہیں۔ اب یہاں پر الطائر بمعنی پرندہ اور جمع اس کی الطیور آتی ہے۔ الحبس بمعنی قیدخانہ، پابندی، اور جمع اس کی حبوس آتی ہے۔ پھر باب ضرب یضرب سے حبس یحبس حبسا بمعنی قید کرنا، روکنا۔ پھر باب افعال اور تفعیل سے بمعنی خود کو کسی کام کے لیے وقف کرنا۔ باب تفاعل سے بمعنی بات کرتے ہوئے اٹکنا۔ پھر باب مفاعلہ سے بمعنی روکے رکھنا، حراست میں رکھنا۔ اور باب استفعال سے بمعنی راہب بننا۔ مذہب یہ اس میں ظرف ہے، اسباب فتح یفتح بمعنی طریقہ، فطرت اور اصل۔ پھر جمع اس کی مذاہب آتی ہے۔ طرب یہ مصدر ہے باب سمع یسمع سے، جیسے طرب یطرب طربا بمعنی خوشی یا غمی سے جمنا، وجد میں آنا۔ اور باب فعال سے مست بنانا، رقت طاری کرنا۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ الحبس اس میں مقدم ہوا لیسا فعل ناقص کے لیے، مذہبی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی لیسا کے لیے۔ پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وہ عاطفہ، لیسا فعل ناقص، فیہ جار مجرور باعتبار متعلق کے خبر مقدم، لیسا فعل ناقص کے لیے۔ طربی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس میں مؤخر ہوا، لیسا فعل ناقص کے لیے۔ پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے اب دوسرا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ فلست ارضى قفصا وان يكن من ذهبي۔ فلست ارضى قفصا سو راضی نہیں میں پنجرے سے، وان يكن من ذهبي اگرچہ بنا ہوا ہو وہ سونے سے۔ اب یہاں پر ارضا صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، اسباب سمع یسمع، جیسے رضی یرضا ردا ورداء ورضوانا ومرداتا بمعنی مان لینا، قبول کرنا، پسند کرنا۔ قفصا بمعنی پنجرہ، جمع اس کی اقفاس آتی ہے۔ پھر باب ضرب یضرب سے قفص یقفص قفصا بمعنی پرتیلا ہونا، چڑھنا، بلند ہونا۔
اور باب سمع یسمع سے قفص یقفص قفصا بمانا گھوڑے کا دوڑنے کی پوری طاقت صرف نہ کرنا، اور یا معدے کی تیزابیت اور حلق کی سوزش والا ہونا۔ ان یکن، یکن واحد مذکر غائب پہلے مضارع معلوم، کان یکون کونن اصل میں یکونو بروزن ینصرو تا، باب نصر ینصرو سے یکونو بروزن ینصرو تا، پھر واو مضموم ماقبل حرف صحیح ساکن تا، تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو یکونو ہو گیا۔ پھر شروع میں ان شرطیہ داخل کیا جس نے نون کو ساکن کر دیا تو یکون ہو گیا، ان یکون۔ پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو ان یکن ہو گیا۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ فلست ارضا قفصا، فا عاطفہ، لست فعل ناقص، اور اس میں تو ضمیر متکلم، اس کا اسم، ارضا فعل با فاعل، قفصا مفعول فیہ، ارضا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی لستو فعل ناقص کے لیے، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ، ان وصلیہ، یکن فعل ناقص اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کا اسم، من جارا ذہبی مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابتن سے جو کہ شبہ فعل ہے، پھر ثابتن شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی یکن فعل ناقص کے لیے، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے اگلا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ غابات ربی غایتی والعیش فیہا مطلبی، غابات ربی میرے رب کے جنگلات، غایتی میری انتہا ہے، والعیش فیہا اور ان میں زندگی بسر کرنا، مطلبی میرا مقصد ہے۔ غابات ربی میرے رب کے جنگلات، غایتی میری انتہا ہے، والعیش فیہا اور ان میں زندگی بسر کرنا، مطلبی میرا مقصد ہے۔ اب یہاں پر غابات اس کا مفرد غابتن ہے بمعنی جنگل، غایتن بمعنی انتہا، آخری حد، مدت، جنڈا، نتیجہ۔ العیش یہ مصدر ہے باب ضرب یضربو سے، جیسے عاش یعیش عیشا وعیشتا ومعاشا بمعنی زندہ رہنا، پھر یہ بمعنی غذا اور خوراک کے بھی مستعمل ہے، جیسے کہتے ہیں عیش بنی فلان اللبن، فلاں قبیلہ کا کانا پانی دودھ ہے۔ مطلب بمعنی مقصد اور جمع اس کی مطالب آتی ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ غابات مضاف، ربی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر پھر سے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، غایتی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، العیش مصدر ہے، فیہا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا مصدر کے ساتھ، پھر مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، مطلبی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے اگلا شعر پڑھ لیتے ہیں۔
قد طاب فیہا مطعمی وراق فیہا مشربی. قد طاب فیہا مطعمی، ان میں میرے لیے کھانے کی جگہ عمدہ ہے. وراق فیہا مشربی، اور ان میں میرے پینے کی جگہ اچھی ہے. اب یہاں پر طاب سیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے طاب یطیب طیبا و طیبتن بمعنی عمدہ ہونا، اچھا ہونا. اور پھر ہفت اقسام میں سے یہ اجوبی آئی ہے. اصل میں طیبتا یا متحرک ما قبل مفتوح تھا تو الف سے بدل لیا تو طابہ ہوا. پھر باب فعال اور تفعیل سے بمعنی اچھا اور عمدہ بنانا، خوشبودار بنانا، خوشبو ملنا. مطعم بمعنی کھانے کی جگہ، اور یہ اس میں ظرف ہے باب سمع یسمعو سے، جیسے طعم یطعم طعاما، اور جمع اس کی مطاعم آتی ہے. راق سیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے راق یروق روقا بمعنی صاف ہونا. مشرب بمعنی پینے کی جگہ، اور یہ بھی اس میں ظرف ہے باب سمع یسمعو سے، جیسے شرب یشرب شربا بمعنی پینا، اور جمع اس کی مشارب آتی ہے. آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. قد طاب فیہا مطعمی، قد حرف تحقیق، طاب فعل، اور فیہا جار مجرور مل کر متعلق فعل یعنی طابہ کے ساتھ متعلق ہوا. مطعمی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا طابہ فعل کے لیے. پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور اس کے بعد واو عاطفہ، راقہ فعل، فیہا جار مجرور مل کر متعلق فعل، مشربی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا راقہ فعل کے لیے. پھر فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اذهب فيها استقی من ماء نبع اعزبی. اذهب فيها استقی میں جاتا ہوں پینے کی طلب میں، من ماء نبع اعزبی چشمے کے میٹھے پانی سے. اب یہاں پر استقی سیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے مضارع معلوم، اسباب افتعال، جیسے استقا یستقی استقاء بمعنی پانی طلب کرنا. نبع بمعنی چشمہ، اور یا پہاڑی کی چوٹی پر اگنے والا ایک درخت جس کی لکڑی کے تیر اور کمانیں بنائی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے فلان صلیب النبع، فلاں سخ مزاج یا مستقل مزاج ہے. اسی طرح ہوا من نبعۃ کریمہ، وہ شریف اور عالی نسب ہے. اعزب اس میں تفضیل کا سیاح ہے، بمعنی بہت میٹھا اور خوشگوار. پھر باب کرم یکرمو سے عزب یعزب عزوبتن بمعنی کانا پانی میٹھا اور خوشگوار ہونا. پھر باب سمع یسمعو سے عزب یعزب عزبا بمعنی پانی کا کائی والا ہونا. اور باب ضرب یضربو سے عزب یعزب عزبا بمعنی سخت پیاس کی وجہ سے کانا چھوڑ دینا. آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. اذهب فعل باپائل، کیونکہ واحد متکلم کا سیاح ہے اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. فیہا جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ یعنی اذهب فعل کے ساتھ. استقی پھر سے فعل باپائل ہے کیونکہ واحد متکلم کا سیاح ہے اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. من جارا ماء نبع، ماء مضاف اور نبع مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف ہوا
اور آگے اعزبی سیاہ اس میں تبدیل اس کے لیے صفت ہے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا استقی فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بمنزلہ مفعول لہو ہوا اذهب فعل کے لیے، پھر اذهب فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ اصدح فیہا مطلقا فالحبس لیس مذہبی۔ اصدح میں چہچہاتا ہوں، فیہا اس میں، مطلقاً آزادانہ، میں اس میں آزادانہ چہچہاتا ہوں، فالحبس لیس مذہبی پس قید میں رہنا میری فطرت نہیں۔ اب یہاں پر اصدح صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب فتح یفتح، جیسے صدح یصدح صدحا بمعنی چہچہانا، سریلی آواز بلند کرنا۔ کہتے ہیں صدحت المعنیہ، معنیہ نے پرکیف نامہ سرائی کی، مطلقاً بمعنی آزاد، اور یہ مقید کی ضد ہے۔ کہتے ہیں ما رأیتہ مطلقاً، میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اصدح یہ فعل ہے اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب استتار اس کا فاعل ہے کیونکہ واحد متکلم کا سیاہ ہے۔ فیہا یہ جار مجرور مل کر متعلق یہ فعل ہوا، یعنی اصدح فعل کے ساتھ متعلق ہوا۔ مطلقاً یہ صفت ہے اور اس کے موصوف جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ صدحن ہے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا اصدح فعل فاعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔